الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 21واں پارہ سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. لقمان کی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نقل کی کہ لقمان اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے پیارے بچے نماز کو پابندی سے ادا کرنا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، ترغیب دینا کہ اچھے کام کریں، اور کوئی منکر کام کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے تو لوگوں کو روکنا. پھر اس پر لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی بھی ہوگی. جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تو لوگوں کی طرف سے تیر خنجر چلیں گے. تو اس پر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو ادھر سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا، اور یہ صبر کرنا اونچے لوگوں کا کام ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے بنیاد کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے. بنیان ایک عمارت کی طرح ہے، جیسے کہ عمارت کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کو مضبوط کرتا ہے. عمارت کی دیواریں ہیں، دروازے ہیں، چھت ہے، بنیادیں ہیں، یہ ہر حصہ دوسرے حصے کا مددگار ہے، تب وہ عمارت مضبوط رہتی ہے. ایسی ہی مومن دوسرے مومن کے لیے ہے کہ اس کی مددگار، ہر پہلو میں مومن کو دوسرے مومن کی مدد کرنی ہے، اس میں جسمانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، اور خصوصاً اچھی بات بتانے میں، دوسرے بھائی کو برائی سے روکنے میں بھی مدد کرنا. یہ بھی مومن دوسرے مومن کے ساتھ مدد کی صورت ہے. گزشتہ جمعے پر تو معراج سے متعلق گزارشات عرض کی تھیں. اس سے پہلے ہم اولاد کی تربیت سے متعلق بات کر رہے تھے. اس میں بات جہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کی نصیحتوں کو ذکر کیا قرآن مجید میں، اور لقمان اپنے بیٹے کو کہ شرک نہ کریں، والدین کا خیال کریں، نیکی بجا لائیں اور نماز کی پابندی کریں. یہاں تک ہم پہنچے تھے. نماز ایک بنیادی چیز ہے، اور ارکان اسلام میں سے ایمان کے بعد اہم رکن ہے. فرمایا جو نماز کا 40 دن با جماعت کا پابند ہوتا ہے تو 2 براءتیں اس کو ملتی ہیں، نفاق سے بری اور جہنم سے، آگ سے بری. 40 دن نماز با جماعت کیا مشکل ہے، تھوڑی سی ہمت کرنی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بندے کی طبیعت
میں انقلاب آ جاتا ہے۔ آپ 18واں پارہ پہلے رکوع پڑھیں نا کہ علقۃ ثم مضغۃ ثم میں، تو یہ شکم مادر میں جو اس بچے میں تبدیلی آتی ہے ہر 40 دن کے بعد، ہر 40 دن کے بعد، کہ وہ خون تھا، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر وہ ہڈی بنا، پھر وہ اس طرح 40 دن جب نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کا بندہ اہتمام کرتا ہے تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، خود بخود ہی تبدیلی آ گئی کہ جب بندہ نفاق سے بری ہو گیا اور جہنم سے بری ہو گیا تو تبدیل تو ہوگی نا، اللہ کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہو گیا، خود بخود تبدیلی ہو جائے گی، وہ نظر بھی آئے گا، لوگوں کو بھی نظر آئے گا اس کا رنگ ڈھنگ وغیرہ۔ تو اور اگر نماز کا پابند نہیں ہے، مسلمان بھی ہے، اصحاب الظواہر کے نزدیک تو نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہے، اور یہ حدیث امام احمد نے روایت کی ہے۔ اب کوئی بھی اس کی تعویل کرے، بعض رات نے یہ کہا کہ نہیں، نماز جو نہیں پڑھتا جان بوجھ کر کافروں والا کام ہے، کافر جیسے نہیں پڑھتے تو یہ بھی نہیں پڑھتا، کافروں والا کام ہے، لیکن یہ ترجمہ ہم نے کیا ہے، حدیث کا ترجمہ یہ ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور بے نمازی شخص کا حشر میدان حشر میں حدیث میں آتا ہے حامان، قارون، فرعون یعنی کفار کے ساتھ ہوگا۔ بہت سخت وعیدیں ہیں بے نمازی کی۔ یہ مختصر سی بات ہے، اصل موضوع اس سے اگلا جملہ ہے۔ ہم نماز سے متعلق کافی حد تک باتیں گزشتہ جمعے پر کر چکے ہیں۔ ایمان کے بعد نماز کا پابند ہونا ضروری ہے، اس میں انقلاب آئے گا، نیکی آئے گی، اور گناہ بھی چھوٹیں گے اور نیکیاں بھی حاصل ہوں گی، یہ اچھا انسان بن جائے گا، اچھا مسلمان، اچھا انسان۔ نماز حق اللہ حق العبد دونوں سکھا دیتی ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں اور حق العبد بھی ادا کرنے ہیں، نماز سکھا دیتی ہے۔ جب بندہ اچھا بن جائے گا، نماز کا پابند بن جائے گا، تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ یا بنی اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نماز کا پابند بننا اے بچے، اور پھر اس کے بعد امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا۔ دوستو سمجھنے کی بات ہے، اسلام کا مرکزی نقطہ، دین اسلام کا مرکزی نقطہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور پھر یہ درجے بدرجے ہے۔ گھر کے سربراہ اس سے متعلق اپنا نفس اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ ہے، جو ادارے کا سربراہ اس سے متعلق اور اس سے جتنے زیادہ لوگ ہیں ان سے متعلق اس سے پوچھو گی کہ آپ نے اور تو سب کچھ سکھایا کہ یہ روشن دان یوں لگاؤ، یہ شیشہ یوں لگاؤ، یہ فلان، اپنے ماتحت ملازموں کو بہت کچھ کہتے رہے، اور یہ بات آپ نے کیوں نہیں کہی؟ یہ اس سربراہ سے پوچھو گی جس کے ماتحت جتنے لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ درجہ بدرجہ ہوا۔ ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ لنچ ٹائم تو دے سکتا ہے، تو نماز کا ٹائم نہیں دے سکتا؟ اس کے اندر کوالٹی نہیں نا ایمان کی، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں، کہ میں نے یہ وقفہ برائے نماز رکھنا ہے، پھر نگرانی کرنی ہے کون پڑھتا ہے نہیں کون۔ بدبخت تو ایسے بھی ہیں کہ سعودی عرب میں وقفہ برائے نماز ہوتا ہے اور اذان کے ختم ہونے تک اگر دکان کا شٹ نیچے نہیں ہوا تو 500 ریال جرمانہ ہے، اذان ختم ہونے تک۔ جیسے اذان ختم ہوئی تو اس کے بعد چلان ہوگا، اور ایسے بدبخت حدود حرم میں رہتے ہوئے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، شٹر نیچے کر دیتے ہیں کہ شٹر تو نیچے ہو گیا، قانون بن گیا ہے اس طرح۔ بہرحال بدقسمتی انسان اپنے لیے خود لیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ درجہ بدرجہ ہے، اگر کسی کے ماتحت کوئی نہیں تو خود اس سے پوچھے، پھر اپنے گھر والوں سے متعلق ہے، رشتہ داروں سے متعلق ہے، اپنے پڑوسیوں سے متعلق ہے، جہاں آپ کا بس چلتا ہے دوسرے ساتھی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اور اگر بادشاہ ہے تو بہت کچھ تو آگے پیچھے جھنڈے شنڈے لہراتا رہا،
قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جب ہم اپنے بندوں کو حکمرانی عطا کرتے ہیں، جب ہم اپنے بندوں کو حکمرانی عطا کرتے ہیں تو وہ 4 کام کرتے ہیں: اقاموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، نظام صلاۃ نافذ کرتے ہیں، نظام زکوٰۃ نافذ کرتے ہیں۔ نظام صلاۃ میں انسان بنتا ہے، سب کچھ سمجھ آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے ساتھ فائدہ زکوٰۃ نکالنے والے کا ہونے کے علاوہ غربا کا فائدہ ہے۔ بادشاہ کا کام امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی حکومتی سطح پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ مسلمان بادشاہ کا کام ہے۔ یہ 4 کام اتنے مشکل تو نہیں ہیں، اور یہ جھنجھلوں میں بادشاہ پھنستے کیوں ہیں؟ کفر پھنسے بھلے پھنسے، ہمیں ان سے کیا رشتہ؟ یہ مسلمان حکمران کیوں مصیبتوں میں پھنستے ہیں؟ اس لیے کہ خود یہ اسلامی ہدایات کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ کہ ایک مزدور کو چاہیے، ایک ریڑھی لگانے والے کو چاہیے کہ میرے ذمہ اسلامی ہدایات کیا ہیں، سیکھ کے چلے۔ فیکٹری والا سیکھ کے چلے، کاروبار والا سیکھ کے چلے، دفتر والا اسلامی کام سیکھ کے چلے۔ ہدایات کیا ہیں؟ تو حکمران کو اسلام سیکھ کر کے حکمرانی نہیں کرنی۔ قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم اپنے بندوں کو حکمرانی عطا کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، امروا بالمعروف نہی عن المنکر، یہ کرتے ہیں۔ جب حکومتی سطح پر یہ کام ہوگا تو یہ تماشا ہوگا آپ کے پڑوسے میں کہ میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی۔ یہ امر بالمعروف ایک مولوی کیا کر سکتا ہے، ایک باعث کیا کر سکتا ہے؟ لوگوں کو نصیحت کر سکتا ہے۔ بادشاہ کا کام ہے پاور کے ساتھ منکر کو روکنا۔ قرآن مجید نے یہ سب کے درجے بتائے، اور حدیث کیا بتاتی ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ ذلک هو اضعف الایمان۔ جو شخص برائی کو دیکھتا ہے پہلے وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ برائی کو ہاتھ سے روکنا عوام کا کام نہیں ہوتا، ارباب اقتدار کا کام ہوتا ہے، وہ منکر کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ اور واعظین کا کام ہے زبان سے سمجھانا، عوام کا کام ہے منکر کو دل میں برا سمجھنا۔ اگر یہ بھی نہیں سمجھا تو ایمان کا کوئی درجہ اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک جگہ منکر ہو رہا تھا، اتفاق سے ایک بندہ اس منکر والی جگہ میں موجود تھا، لیکن دل میں اس منکر کو برا سمجھ رہا تھا۔ تو فرمایا کہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کے بارے میں لکھ دو کہ یہ منکر والی جگہ میں موجود نہیں ہے، یہ بندہ منکر والی جگہ میں موجود ہے، روک نہیں سکتا نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، لیکن دل میں اس منکر کو برا سمجھ رہا ہے۔ اللہ کا انصاف دیکھیے، لکھنے والوں کو حکم ہوا کہ اس کو یہ لکھو کہ یہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ منکر والی جگہ میں موجود نہیں ہے، کہیں دور بیٹھ کر منکر والوں کی تائید کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آزادی ہونی چاہیے، یوں ہونا چاہیے، تو یہ آزادی کے علم برداروں پھر اسلامی ملک کیوں بنایا تھا؟ آزادی وہ آزادی ہے جو اسلامی ہدایات کے مطابق ہو۔ دور بیٹھ کر اس منکر کی تائید کر رہا تھا، تو حکم ہوتا ہے اس کو اسی جماعت میں لکھ دو۔ یہ منکر والی جگہ میں موجود نہیں تھا، منکر کو اچھا سمجھ رہا تھا، اس کو وہاں لکھوا دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اسلام کا مرکزی نقطہ ہے، جس نے اس کا جتنا بس تھا اتنا اس نے اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا تو وہ اتنا گنہگار ہوگا۔ اور بات یہ ہے، یہ پیغمبرانہ وصف ہے، سب پیغمبر آئے توحید
توحید و رسالت کا، فکر آخرت کا درس دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے پھر تیروں کی پرواہ نہیں کرنی، تان و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کی خاطر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع میں درد دل سے اچھی بات لوگوں کو بتانی ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اور پھر یہ نہیں سمجھنا کہ وہ پھولوں کا ہار پہنائیں گے، وہ تو وہی حشر کریں گے جو بدبختوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا، تان و تشنیع بھی ہوگا، پتھر بھی ماریں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر کوئی نہیں کرتا تو ایک جملہ میں گزشتہ جمعے پر چھوڑ کے گیا تھا کہ وہ آدھا دیندار ہے۔ اگر کوئی شخص نیک بھی ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے، اوامر بجا لاتا ہے، لیکن نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا، وہ آدھا دیندار ہے۔ بلکہ بعض جگہوں میں تو اور سخت وعید ہے کہ اس کی دینداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اونچے لوگ گزرے ہیں دوستو، وہ تو پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو عوام کے سامنے، من یطلع عیوبی فہو خلیلی۔ یہ حضرت عمر کا بھی یہ مقولہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی، کہ جو شخص مجھے میرے عیب کے بارے میں بتائے گا کہ میرے اندر دین کی یہ کمی ہے، وہ میرا گہرا دوست ہوگا۔ ایک دوسرے کو بتانے سے ہی بندے کو بعض دفعہ ادھر کوئی داغ لگا ہوا ہے یوں تو دوسرا بتائے گا تو سمجھ آئے گا۔ یہی بات ہے، گناہ بھی عیب ہے، بڑا کینسر ہے، تو علاج کرانا ہوگا، دوسرا کو اگر نظر آ رہا ہے تو اسے بتانا ہوگا۔ اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، جیسے عمارت کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کو مضبوط کرتا ہے، ایسی ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے، مالی تعاون کے ساتھ بھی، اخلاقی تعاون کے ساتھ بھی، جسمانی تعاون کے ساتھ بھی، اور سب سے بڑا تعاون امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ بھی۔ اس کو دوسری حدیث میں جو امام مسلم نے روایت کیا، المسلمون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ۔ تمام مسلمان ایک انسان کی طرح ہے، ایک انسان کے کسی جسم کے حصے پر تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ لہذا جب انسان خود نیک ہے، دوسرے کے اندر جب کچھ کمی دیکھ رہا ہے، اس کو تو نہیں سوچنا کہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ آج سارا نظام کیا چل رہا ہے؟ دوست ناراض نہ ہو جائے، معاشرہ ناراض نہ ہو جائے، بیوی بچے قبیلہ ناراض نہ ہو جائے، یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ رسول ناراض نہ ہو جائے۔ جب انسان کے اندر یہ فکر آ جائے گی کہ میرا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ اس سے اللہ رسول ناراض نہ ہو جائے، اس دن اسلام کی بات شروع ہوئی ہے۔ اب جب اسلام کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں تو پھر بھی لوگ ناراض ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اللہ رسول کو لینا ہے یا لوگوں کی ناراضگی کو لینا ہے؟ اسلام کی بات کے مطابق آپ کا عمل ہے، آپ کی باتیں ہیں، پھر بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کو تو ایک سنت پر عمل کا موقع مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم ہیں، پہلی تبلیغ کرتے ہیں تو اپنا چچا وہ بھی ہاشمی ہے، وہ تو تبن لک یا محمد کہتا ہے علیہ باللہ۔ پہلی تقریر کرتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بنو تمیم میں سے ہیں، قبیلہ دوسرا ہے، وہ تو تصدیق کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ناراضگی کے ڈر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا جاتا تو کوئی پیغمبر بھی نہ کرتا۔ کسی پیغمبر کو ہجرت کی کیا ضرورت پیش آتی؟ وہ اپنے علاقوں میں رہتا، سارے تو صادق اور امین کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بات سمجھنی ہے، المسلمون کرجل واحد۔ جس طرح آپ کے جسم پر کہیں تکلیف ہو، پورا جسم متاثر ہے، ایک دوسرے مسلمان کے اندر آپ کوئی کمی دیکھ رہے ہیں تو اس کو دور کرنے کی فکر کرنی ہے، ہمدردانہ طور پر سمجھانا ہے۔ آپ سے اللہ راضی ہے، بظاہر اگر وہ ناراض بھی ہو جائے
تو آپ کے بار بار تبلیغ سے وہ راضی ہو جائے گا، ایک دن اس کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کا سفر اس پٹری پر ہو رہا ہے کہ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسا جملہ نہ ہو جائے، پڑوسی ناراض ہو جائے، دوست ناراض نہ ہو جائے، فلانے ساتھی ناراض نہ ہو جائے، اور وہ سارے کام خلاف شرع کر رہا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ اور رسول کو ناراض کر رہا ہے۔ جب اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی خاطر آپ سفر کریں گے، تکلیف تو ضرور ہے، یہ پیغمبرانہ سنت ہے، لیکن ایک مقام یہ بھی آئے گا پھر اس تکلیف کے بعد کہ اللہ اعلان کرتا ہے فرشتوں میں، جاؤ میرے اس بندے سے محبت کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تکلیف کے بعد ہی آسانی اور مقام ملتا ہے۔ آگے چلو، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المؤمن مرآت المؤمن، المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا، عیب دور ہوں گے ساتھیوں کے۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسی تربیت کی کہ ان کو انسان کامل بنایا۔ انسان ان سے مشتق ہے، محبت کرنا، ایک دوسرے سے موانست۔ محبت کا معنی لفظ انسان کا ہے، وہ تو درندہ صفت تھے، اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے جن کی تو بیماری کوئی نہیں برداشت کر سکتا، اس سے اونچا بھی کوئی درندہ ہوتا ہے؟ یاجوج ماجوج کے بارے میں لکھا ہے تو وہ کھا جائیں گے سب کو، وہ کیسے درندے تھے، اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم تعلیم و تربیت جب آئی تو وہ قوم کے ہادی اور رہبر بن گئے، انسان کامل بنے۔ تو بات یہ، مرآت المؤمن، مومن کے لیے دوسرا مومن آئینہ ہے، یعنی آئینے سے جیسے انسان کو عیب نظر آتا ہے تو آئینے کو توڑتا ہے یا عیب دور کرتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہوتا کوئی آئینے سے، وہ حبشی کی کہانی تو نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا کہ حبشی کہیں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا تو کہیں جنگل میں اس کو آئینہ ملا، تو اس نے شکل دیکھی، کہتا ہے اچھا تو اگر کسی قابل ہوتا تو شہروں میں ہوتا، اس لیے تو بدبخت تجھے لوگوں نے جنگل میں پھینک دیا ہے، کالا رنگ دکھاتا ہے۔ آئینہ جو ہے وہ انسان کا عیب بتاتا ہے، آئینے کو کوئی نہیں توڑ دیتا، اس کے اپنے عیب کو دور کیا جاتا ہے۔ جب ایک مومن دوسرے مومن کو کوئی چیز بتائے تو دوسرے مومن کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بھلے ناراض بھی ہو جائے، اس نے جو کام کرنا تھا کر لیا۔ آج کل یقین کرو کہ ایک بندہ سمجھتا بھی ہے کہ اس بندے میں غلطی ہے، وہ پہلے 5 مرتبہ سوچتا ہے کہ یہ تو ناراض ہوگا، ڈر لگا رہتا ہے، لیکن اب یہ غلطی بھی کر رہا ہے نماز میں، اس کو بتانا بھی ہے، تو بے شک آپ کو ڈر لگ رہا ہے۔ اور ویسے تو جناب مجھے تو وہ انگلش آتی نہیں، ویسے آپ کی دلچسپی 120 کیسے کرتے ہیں وہ دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے، 120 اس طرح کرو نا، 120 کر کے اس کو متوجہ کرو۔ برائے مہربانی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، پھر بھی اگر ناراض ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ سے اللہ راضی ہے، اور انشاءاللہ وہ بظاہر اگر ناراض بھی ہو گیا، آپ نے اس کو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کی نا، وہ سوچتا ہوا جائے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ظاہر نہیں تو آپ کے ساتھ تو اللہ راضی ہے، آپ اس بات کو عمل کر رہے ہیں۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا خاصہ ہے، فرض کفایہ ہے، بے شک ہر بندے کے ذمہ عوام پوری کو سمجھانا نہیں ہے، لیکن ہر بندے کے ذمہ اپنا قو انفسکم واہلیکم نارا وانذر عشیرتک المقربین کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سربراہ ہے، جتنے اس کے ماتحت ہیں ان کو وہ سمجھائے، ان پر اپنی دکان کی سیٹنگ تو اپنے نوکروں سے کراتے رہتے ہو، یہ صندوق یوں لگا دو، یہ چیزیں یوں لگا دو، تو یہ نہیں کہہ سکتے ہو وقفہ برائے نماز ہے، ہم مسلمان ہیں، بند کر دو دکانیں، نماز پڑھ کے آئیں گے سارے کھولیں گے نماز، اس کے بعد اللہ رزق دینے والا۔ جب یہ سارا نظام متضاد چل رہا ہے، کہاں یہ جاتا ہے روزی اللہ دینے والا ہے،
اور ادھر اللہ کی طرف سے جب ندا آتی ہے تو توجہ ادھر ہو جاتی ہے کہ گاہک آ گیا ہے۔ یہ سب کمزوریاں ہیں، متضاد ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ روزی دینے والا ہے۔ حدیث کو یاد رکھیں جو ہر جمعے کے عربی خطبے میں پڑھی جاتی ہے، الا وان نفسا لن تموت حتی تستکملها رزقا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ فان اللہ یحب المتوکلین۔ لوگوں سنو، جو تمہارے بارے میں رزق لکھ دیا گیا ہے اس کو ختم کر کے مرو گے، اس سے پہلے نہیں مر سکتے ہو۔ تلاش، رزق حلال کی تلاش، یہ تو مطلوب عمل ہے، لیکن اسلام نام ایک چیز کو لے کر چلنے کا نہیں، تمام چیزوں کو لے کر چلنے کا ہے۔ تو بات یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ پھولوں کا راستہ نہیں، یہ کانٹوں اور روڑوں کا راستہ ہے۔ یہ تیر، تان و تشنیع، یہ چیزیں سامنے لانے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ہوگا لیکن آپ کے اندر تعلی نہ ہو، ہمدردی ہو۔ تعلی کا مطلب دوسرے کو حقیر سمجھنا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک بہت نازک چیز ہے کہ آپ نمازی ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ایک دوسرا بندہ کمزور ہے، بے نمازی ہے، اس کو سمجھانا بھی ہے کہ اس کی یہ کمی دور ہو جائے، لیکن اس کو حقیر بھی نہیں سمجھنا کہ ادھر اپنی پونجی لٹ جائے گی۔ اگر دوسرے کو حقیر سمجھا تو اپنا سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ دونوں چیزوں کو لے کے پہلے جائزہ لینا ہے نا اپنا۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، وہ جماعت جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتی رہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھا راستہ دکھاتی رہے، برائیوں سے روکتی رہے، یہی کامیاب ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہیں۔ دعوت الی اللہ پیغمبرانہ سنت ہے، اور پھر ادھر سے مخالفت ہونا یہ بھی اس سنت کا حصہ ہے، یہ بھی اس سنت کا حصہ ہے، اور یہ تو ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ اور رسول آپ سے راضی ہے اور ہم دردانہ طور پر یہ کرتے رہیں۔ آج گھروں میں بے رونقی کیوں ہے؟ اتنی بڑی تنخواہیں ہیں، بھوک کیوں ہے؟ بے برکتی کیوں ہے؟ صحتوں میں، دماغوں میں، قلوب میں بے سکونی کیوں ہے؟ تمام علاج کیے جا رہے ہیں، تمام علاج کیے جا رہے ہیں، گھر کی بے برکتی کے، لڑائی جھگڑوں کے، اپنی بے سکونی کے، اپنی تمام بیماریوں کے، جو کچھ بھی ہیں، کہ سب کچھ ہو کر کچھ نہیں ہے، ہر نعمت ہو کر بے چینی ہے، بے سکونی ہے، گھر اچھے بے سکونی، سواری اچھی بے سکونی، تنخواہ اعلیٰ بے سکونی۔ کیا وجہ ہے؟ جس نے سکون عطا کرنا ہے اس کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں۔ دین کو جو اپنے گھروں میں نافذ کرنا تھا، بنیادی باتیں جو بتانی تھی، ہم میں سے اکثر اس سے غافل ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھروں میں، کاروباروں میں، دفتروں میں، پڑوس میں، دوستوں میں، ملکوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ میں بے سکونی ہی سکونی ہے۔ تو خود نیک بننا ہے، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دوسرے ساتھی کو سمجھانا ہے۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی بات کی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر ما فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون۔ لعنت ہوئی ان لوگوں پر داؤد علیہ السلام کی زبان سے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، برے کام کرتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر، اور منکر کو، جو خود نیک بھی تھے تو منکر کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے۔ وہ اپنی اپنی مرضی ہے جی، اپنی اپنی چیز ہے۔ بابا تو اپنی مرضی سے آیا نہیں اور ادھر رہتا اپنی مرضی سے ہے، کتنے پیارا روڈ ہے، ادھر ایک اچھا سا بنگلہ بنانا اپنی مرضی کے ساتھ، کتنے پیارے چمن ہیں جناب، اتنے باغیچے ہیں وہاں اچھا سا، درمیان میں ہم بھی کوئی سیر و تفریح کے لیے ایک مکان بنا لیتے نا، کرنا اپنی مرضی۔
تو آیا اپنی مرضی سے نہیں ہے، جائے گا تو اپنی مرضی سے نہیں، ادھر رہے گا تو کیسے اپنی مرضی سے؟ منکر کو روکنا ہر بندے کے اس کی ویلیو کے، اس کے لیول کے مطابق ہے۔ ارباب اقتدار کا کام منکر کو روکنا اپنی پاور کے ساتھ ہے، ہاتھ کے ساتھ ہے، اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جب چاہیں تو کوئی مشکل نہیں، پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی خیر اس قوم کے اوپر متوجہ رہے گی جو قوم خود بھی ایمان والی اور نیک ہوگی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے گی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لہم۔ او لوگو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ دوستو، کما حق ہو، اگر پاکستان والوں نے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہوتا تو یہ مخلوق کبھی بھی جلوس نہ نکالتی اور اپنی جسم اپنی مرضی کے نعرے نہ لگاتی۔ او لوگو، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی برکت سے اللہ کا عذاب تم سے ٹلا رہے گا۔ اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا، او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم، اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو یاد رکھو اللہ تم میں سے سب سے بدترین کو تمہارا حکمران بنا دے گا۔ اگر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، تم میں سے شرار کو، شریروں کو تمہارا اللہ تمہارا حکمران بنا دے گا۔ اگلا جملہ حدیث کا سنو، ثم یدعو خیارکم، جب مصیبتیں آئیں گی، ایسے حکمران آئیں گے اور مصیبتیں آئیں گی تو پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں کریں گے، یا اللہ اچھا حکمران عطا کر، تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، تمہارے حکمران بھی اچھے آئیں گے جو تمہاری خیر و شر کے بہتر فیصلے کریں گے اور تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تم سے اللہ بھی راضی ہوگا۔ یہ دیکھو کتنا اہم کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور پھر کیوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا نا؟ نیک لوگوں نے نہیں کیا نا، ظاہر ہے جو سمجھدار ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جب وہ نہیں کریں گے، اب ان کے اوپر جب عذاب مسلط ہوگا تو پھر وہی اچھے لوگ جن کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے کما حقہ نہیں کیا، اب وہ نیک لوگ ان کو چوٹ لگی نا، اب وہ دعا کرنے لگ گئے، ثم یدعو خیارکم، پھر تم میں سے بہترین لوگ دعاؤں میں لگ جائیں گے، یا اللہ مصیبت سے نجات فرما۔ فرمایا فلا یستجاب لہم، ہم دعا قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے ہماری بات پہلے نہیں مانی۔ اپنے گھر سے ماحول بنتا ہے، اپنے جسم سے پہلے ماحول بنتا ہے، اور پھر وہ ایسا پیارا ماحول بنتا ہے جو پاک دامنی دکھاتا ہے، حیا دکھاتا ہے، شرافت سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی خیرخواہی اور ہمدردی سکھاتا ہے۔ ایسا ماحول اسلامی ملک نہیں دیتا کہ جو فاحشہ بدنام زمانہ، جو اتنے بڑے عظیم انسان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے لگ جائیں۔ یہ اسلامی ملک، کہیں کسی اور کفر ملک میں یہ بات ہوتی بھی دوستو تو کوئی ایسی بات نہیں، وہاں بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ادھر تو بہت دکھ کی بات ہے اور ادھر نقصان اپنا ہے۔ اب آئیے، فرمایا اوحی اللہ تعالی الی ملک من الملائکہ ان اقلب مدینۃ کذا و کذا علی اہلہا، فقال الملک
या रब इन्ना फीहिम अब्दका फुलानन फलम यासिका तरफत आइन क़ाल अल्लाहु तआला उक़ल्लिबहा अलैहि फ़इन्ना वजहहु लम यतग़य्यर फ़ी साअ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फ़रिश्ते को हुक्म देते हैं, जा मेरे फ़रिश्ते फलानी बस्ती को उलट दे, उठाकर उसको ऊंधा गिरा दे। फरिश्ता अर्ज़ करता है, मेरे रब इन्ना फ़ीहिम अब्दका फुलानन, ऐ मेरे रब आपको तो सब मालूम है, लेकिन उसमें एक आपका बड़ा नेक बंदा भी रहता है। फलम यासिका तरफत आइन, ऐ मेरे रब इतना नेक बंदा है, इतना नेक बंदा है, पलक झपकने की जितना वक्त लगता है पलक झपकने में, इतनी देर तक भी उसने आपकी नाफरमानी नहीं की। ऐ मेरे रब जिस बस्ती को आप उलट देने का हुक्म देते हैं उसमें आपके इतने नेक बंदे रहते हैं कि जो पलक झपकने तक भी आपकी नाफरमानी नहीं की। अब क्या करूं मेरे रब? अल्लाह ने फरमाया उक़ल्लिबहा अलैहि, बस्ती को उठाओ, उन गुनहगारों को, उन बागियों को उठाओ और उस जो मेरा नेक बंदा तुम कह रहे हो उसके ऊपर बस्ती गिरा दो। क्यों ऐसा किया? फरमाया फ़इन्ना वजहहु लम यतग़य्यर फ़ी साअ, ये ऐसा अल्लाह का नेक बंदा, ऐसा दुर्वेश जिसने पलक झपकने तक भी नाफरमानी नहीं की, लेकिन इसके सामने मुनकर होते रहे, गुनाह होते रहे और इसके दिल में ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया कि ये लोग बुराई क्यों कर रहे हैं। नेकी तब कबूल है कि जब दूसरे को भी समझाई गई, अमर बिल मारूफ किया गया और नही अनिल मुनकर जब दूसरे को भी की गई तो फिर वो बंदा नेक है। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, कोई बंदा हक मसला बयान करे ना जी, इस दौर में नहीं हर दौर में, खुलफाए राशिदीन के दौर के अलावा वो प्यारा खैरुल कुरून का दौर जो पहली सदी थोड़ी बहुत कह ले तो उसे खैर खा समझना चाहिए। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर वाले लोग अगर किसी इलाके में हैं, उनकी बरकत से अजाब टला रहता है, ये हदीस है। और अगर वो अमर बिल मारूफ नेक हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं कर रहे तो भले नेक हैं, उस बस्ती पर अजाब आ जाता है। लिहाजा जिस इलाके में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाले लोग मौजूद हैं तो गनीमत समझना चाहिए। एक ज़माना आएगा ये भी नहीं रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ हर दौर मुश्किल रहा, कोई दरमियान में थोड़ा बहुत सही भी आ गया, बादशाह आ गया कोई अच्छा। वलीद बिन अब्दुल मलिक उमवी बादशाह एक ही ख़ानदान से चला है, अब्दुल मलिक से। उमवी बादशाह वलीद उसका बेटा है। ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का गोया के साला है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बेगम वलीद की बहन है, अब्दुल मलिक की बेटी है। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने दरबान को कहा, मैं अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात कर रहा हूँ, हर दौर में मुश्किल होती है लेकिन होते हैं अल्लाह वाले, वो भी करते रहते हैं और ये अच्छा होता है। अज़ाब को रोक के रखते हैं, इनकी बरकत से अज़ाब रोक के रहता है। वरना तो अक्सरियत आप देख लें, अक्सरियत देख लें कैसी है। यानी हाल तो ये है कि अज़ाब के मुस्तहिक बन चुके हैं हम, लेकिन अज़ाब नहीं आ रहा। कुछ लोग अंदर हैं ऐसे कि जो अमर बिल मारूफ और सिर्फ अपनी नेकी काफ़ी नहीं है, ये अगला मरहला अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाले लोग जो हैं अल्लाह को राज़ी रखते हैं, अल्लाह के अज़ाब को रोक के रखते हैं। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने दरबान को ये कहा कि तबीयत थोड़ी सही नहीं है, दिल बंद है। ये बादशाहों का भी दिल बंद हो जाता है यार, उन्हें क्या परेशानी होती है और इतनी बड़ी बादशाहत। तो जो बंदा भी बाहर खड़े हो जाओ, जो बंदा भी यहाँ से गुजरे ना जी, उसको अंदर बुलाओ ताकि वो किस्सा कहानी करे। बादशाहों ने बाज़ दफ़ा खचरे रखे हुए होते थे,
اس طرح کے قصہ گو اور یوں، اور وہ پھر بادشاہ کو ویسی ہنسی نہیں آتی تھی نا، تو وہ کوئی جھوٹ کپوٹ کوئی وہ بولتا تھا تو پھر بادشاہ تھوڑا ہنس لیتا تھا. ایسے بھی صورت دین سے جب دوری ہو تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے. ولید بن عبد الملک نے دربان کو یہ کہا کہ جو بار کھڑے ہو جاؤ، جو بندہ بھی آئے اس کو اندر بلاؤ اور قصہ کہانی کوئی مجھے سناؤ، میرا دل پریشان ہے. کوئی بندہ ہی نہیں آیا. عجیب بات ہے. ایک مولوی صاحب آ گیا. اب اس نے چونکہ کہا تھا کہ جو بندہ بھی آئے اس کو اندر بلاؤ، اور مولوی صاحب بھی بڑا سخت سا، وہ ہماری طرح ڈرنے والا نہیں تھا کہ مقتدیوں سے بھی ڈرنا ہے، پولیس سے بھی ڈرنا ہے، حکومت سے بھی ڈرنا ہے. ایسا مولوی نہیں تھا. دلیر مولوی ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو دلیر کر دے. بہرحال دلیری مانگی جائے تو آئی جاتی ہے. وہ عطا بن رباح، اس زمانے کے مشہور محدث، مشہور خطیب اور افضل جہاد پر عمل کرنے والا یہ مولوی صاحب تھا. افضل جہاد آپ جانتے ہو کیا ہے؟ افضل جہاد کلمت حق عند سلطان جائر. سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے اس کا ظلم کہہ دینا کہ تم ظالم ہو، کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، کیا کیا ہے تم نے. یہ افضل جہاد ہے. اچھا وہ اندر آ گئے. یہ مولوی کو دیکھ کے تو ویسی دنیا پریشان ہو جاتی ہے. ہمیں بھی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن میں اکثر نہیں جاتا ہوں. اللہ سے مانگتے ہیں، آپ کے سامنے اعلان کرتے ہیں مسجد آپ کی ہے، دروازے لگانے ہیں، فلانی شے لگانی ہے، لگاؤ تو لگاؤ، نہیں لگاتے تو نہ لگاؤ. کدھر کدھر کس دروازے پہ بندہ جائے اور کسی دکاندار کے پاس جائیں اندر داخل ہو جائے تو اللہ ماشاءاللہ کوئی اچھے بھی ہوں گے، پہلے تو یہی سمجھے گا چندے کے لیے آیا ہے، پھر دوسری مرتبہ سمجھے گا چندہ نہیں ہے تو کوئی چیز لے گا لیکن رعایت ضرور کرائے گا، رعایت ضرور کرائے گا. اس سے ڈر جاتے ہیں. مولوی بیچارے کا تو یہ حال ہے. وہ احیاء العلوم والے بزرگوں نے ایک بڑا مزدار قاری صاحب کا قصہ لکھا ہے، مولوی صاحب کا. وہ قاری صاحب کا میں نے لفظ بدل دیا نا، قاری صاحب سے بھی بندہ ڈرتا ہے نا، مولوی صاحب سے کہ اپنے اوپر کرتے ہیں نا. تو وہ مولوی صاحب نے کہا کہ جب میں اپنے مارکیٹ کے بازار میں لوگوں کے پاس اپنی ضرورت کی چیز لینے جاتا ہوں، یہ مجھ سے پیسے لیتے ہیں، پھر چیز دیتے ہیں، مجھ سے دعائیں کراتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، ختم پڑھاتے ہیں، مفت کراتے ہیں. میں اب کیا کروں؟ اپنے مقتدیوں کے لیے دعائیں اور وظیفے کرتا ہوں تو مفت، کوئی پیسہ نہیں دیتے، اور میں ان کی دکان میں جاؤں تو چیز کو رعایت کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، مفت نہیں دیتے. بہرحال اللہ نے اس حافظ صاحب، اس مولوی صاحب کو خواب میں تنبیہ کر دی کہ ہم تمہیں 10,000 اشرفیاں دیتے ہیں، سورہ ملک ہمیں دے دو. خواب میں کسی فرشتے نے، اللہ نے کہا نہیں یہ تو نہیں دیتا ہوں. بہرحال بات یہ، عطا بن رباح رحمہ اللہ تعالیٰ اندر آ گئے. بادشاہ سلامت پہلے تو ڈر گئے، مولوی کیا وضع تک کیا چیز لے آئے ہو. بہرحال اس نے کہا السلام یا ولید. تو بادشاہ کہنے لگا دربان کو، کیا یار تم بندہ لے کے آئے ہو، اس کو سلام کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، اس کو جو اللہ نے مجھے نام عطا کیا وہ نام ہی نہیں بولتا، امیر المؤمنین، السلام علیکم یا امیر المؤمنین کہنا تھا نا. تو یہ مولوی صاحب تو امیر المؤمنین نہیں کہتے، صرف نام سے تو نہیں ہوتا، کام ایسے کر کے دکھاؤ تو دنیا امیر المؤمنین کا لقب دے گی نا. مولوی صاحب نے کہا السلام یا ولید. انہوں نے کہا یار کیسے بندے کو لے آؤ. انہوں نے کہا جی کوئی بندہ اور آئے نہیں، یہی آئے صبح سے، اب کیا کروں، آپ کا حکم تھا. کہا مولوی صاحب کوئی قصہ سناؤ. میں نے اس لیے دربار کو کہا قصہ سناؤں. اللہ پاک نے جہنم کے اندر ایک خاص وادی بنائی ہے، جس وادی میں ظالم بے انصاف بادشاہوں کو ڈالا جائے گا. اپنی حالت کو درست کر لو، ظلم و ستم نہ کرو، اپنے خاندان کو مت نوازو، یہ پیسہ سب عوام کا ہے، سب کے لیے کرو. ظلم سے باز آ جاؤ ورنہ اس وادی میں جاؤ. چیخ ماری ولید بن عبد الملک نے. کوئی لگتا ہے ایمان کسی کونے میں تھا، ایمان کسی کونے میں تھا. چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا. جب بے ہوش ہوا تو عمر بن عبدالعزیز بیٹھے تھے جو بعد میں خلیفہ بھی بنے. انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ نے کیا کر دیا، بندہ ہی مر گیا. اس نے مولوی صاحب نے، یہ لوگ مولویوں کو ویسے بڑا ڈھیلا کمزور سمجھتے ہیں، وہ مولوی صاحب نے عمر بن عبدالعزیز کا بازو پکڑ کے دبایا
کہا عمر حق یہی ہے جو میں نے کہا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے، حق کہنا چاہیے بادشاہوں کو بھی، کیوں نہ اللہ ان کو راہ راست عطا کر دے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اتنا سخت اس مولوی صاحب نے میرا ہاتھ دبایا کہ ایک عرصے تک مجھے اس ہاتھ میں درد ہوتا رہا، نا امیدی نہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نا امید نہ ہو مولوی صاحب و مسلمانوں، نا امید نہ ہو، نا امیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔